بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ ایک نئی مسکراتی صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں۔ میں ہوں زہرا رضا۔ سب سے پہلے رمضان الکریم کی ڈھیر ساری مبارکباد تمام اہل اسلام کو، تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور ہماری دعا ہے کہ یہ رمضان جو ہے وہ ذکر الہی کے ساتھ آپ لوگوں کا گزرے، اور آج کا دوسرا روزہ بھی امید کرتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ذکر الہی کے ساتھ گزر رہا ہوگا۔ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ دیکھنا انسانیت کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ فرماتے رہنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس مہینے میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرتے رہنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان المبارک ہم جو ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی جو ہے وہ کام کریں اور صلہ رحمی جو ہے اس سے بچیں۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ملک میں جاری سیاسی بحران، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ رمضان المبارک کے آتے ہی منافع خور آپس سے باہر ہو گئے، کراچی میں سرکاری نرخوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال نے روپے پر شدید دباؤ ڈال دیا، ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 31 پیسے مہنگا ہو گیا۔ پی آئی بی کالونی میں 3 منزلہ بوسیدہ عمارت ایک طرف جھک گئی، بلڈنگ کا کچھ حصہ گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بہنیں جاں بحق جبکہ 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر اشرف خان صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کے ٹائم کا، رمضان الکریم کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آپ کو چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب اور بات کریں گے کل کی، اور کل پاکستان کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ ایک بہت ہی بڑا دن تھا کل پاکستان کی سیاست کا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے سرپرائز دیا، اور کافی دن سے کہا جا رہا تھا کہ سرپرائز دیں گے، لاسٹ بال پہ چھکا لگائیں گے، لیکن جو سرپرائز انہوں نے کل دیا شاید اس کی نہ تو کسی کو امید تھی نہ ہی توقع۔ اپوزیشن بھی سرپرائز ہو گئی اور عوام بھی سرپرائز ہو گئی، اور اب یہ سرپرائز آئینی ہے، غیر آئینی ہے، جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے، اور معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ اب اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جو حکومت ہے وہ بحال ہوتی ہے یا پھر جو اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو اس بحران کا حل جو ہے وہ نئے انتخابات سے ہی نکلے گا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی اشرف خان صاحب، کل ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاست میں نو ڈاؤٹ ایک بڑا دن تھا، اور شاید ہم لوگ کو اس کی توقع نہیں تھی جو کل ہوا۔ سرپرائز کافی دن سے کہا جا رہا تھا ملے گا، اور واقعی ایک سرپرائز کی صورت میں ہی جس طرح سے آیا، اور اپوزیشن ایک شدید بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہے، اور ریاکشن فوری طور پہ کیونکہ پریپیئر نہیں تھی تو اوبیسلی وہ ریاکشن بھی اس طرح سے نہیں دے سکی، لیکن ابھی تک اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل جو کیا گیا یہ غیر قانونی ہے یا غیر جمہوری ہے۔ اب فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، کل کا دن جو بہت اہم تھا، اور اس کو اگر دیکھیں تو ہم ویکینڈ پہ بھی جب مارکیٹ کو ان سب کو دیکھیں تو ہر کسی کی نظر اسی پہ لگی ہوئی تھی۔
اور اتوار کا دن تھا, اسمبلی سیشن آتا ہے اور سارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے کنسرن تھے, کیونکہ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ 2 دن پہلے بہت سارے اعلانات ہوئے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کارکنوں کو سب اسلام آباد پہنچیں. پھر کنسرن یہ ہو گیا تھا حالات کا, سیکیورٹی کا, کیونکہ جو ٹوٹل ممبران ہیں قومی اسمبلی کے وہ کیسے پہنچیں گے. تو کہا جا رہا تھا 1 لاکھ کا مجمع ہوگا, ان کو چیرتے ہوئے اندر جانا ہوگا. اب اس کے بعد اس کے لیے اور مزید جو کنسرن تھے, اس کے بعد سیکیورٹی ادارے وہاں پہ آئے, کیونکہ بلایا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے. اب ہر جگہ سے مطلب وہاں پہ کنسرن تھا یہ والا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتوار آتا ہے اور وہاں پہ سب پہنچ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں, اور وہاں پہ پھر کنسرن ویٹ ہوتا ہے کہ بھائی اسپیکر صاحب آئیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جا کے تحریک عدم اعتماد کے اوپر ہم ووٹنگ ڈالیں گے اور بس دی اینڈ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ جو دوسری سٹوری تھی بیک ڈور پہ, تو وزیر اعظم عمران خان نے دوسرے پلاننگ کی ہوئی تھی. اب یہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی. لیکن جو اقدامات کیے انہوں نے, تو سب سے پہلے جو قانونی ماہرین کا جو میں نے دیکھا یا جو میں نے پڑھا ہے, تو آئین کے تحت جو ہے جب تک تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں تھی, ٹھیک ہے, تو آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے. اچھا, اب اس کے ساتھ جو سیکنڈ فیز کیا آتا ہے کہ انہوں نے کیا پلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد کو کیسے ہٹایا جائے. تو انہوں نے اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے اور جو کنسرن دیا کہ غیر ملکی جو مداخلت تھی جس کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اس کے اوپر ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اسپیکر نے رولنگ دے دی, اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مسترد ہو گئی. اس کے بعد سیکنڈ فیز کیا ہے, وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے اسمبلی بھیج دی ہے قومی اسمبلی تحلیل کرنے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہوا کہ وہ دے کے اعلان کر کے وہ چلے گئے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہو گیا, یہ چند مطلب بہت جلدی 4 منٹ اور کچھ 45 سیکنڈ. اس کے بعد تیسرا فیز کیا ہے, جیسے ہی ان کے پاس اسمبلی گئی, صدر پاکستان نے بھی دیر نہیں کی, انہوں نے بھی وہ منظور کر لی. اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہو گیا. اب یہ بڑی چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں, یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد اس حوالے سے رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ لائر بھی موجود ہیں, حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ لائر بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں. السلام علیکم حیدر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کل کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا دن تھا. جس طرح ایک سرپرائز ملا اپوزیشن کو بھی, عوام بھی بہت سرپرائز ہوئی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ جو کل ایک عمل ہوا, اور خاص طور پہ جو رولنگ کی جو تحریک عدم اعتماد پر جو اسپیکر کی رولنگ کا ایک سرپرائز تھا, وہ اس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری اور کہا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے بینگ اے لائر, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے یا غیر جمہوری عمل ہے؟ دیکھیں, اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کا ایک زمرہ ہے, اور زمرہ ہے کہ وہ پارلیمنٹری پروسیجرز پہ رولنگ آ سکتی ہے, مینٹیننس آف آرڈر پہ رولنگ آ سکتی ہے, اور کانڈکٹ آف بزنس پہ رولنگ آ سکتی ہے. یہ زمرہ ہے, یہ سبجیکٹ میٹر ہے جس پہ اسپیکر کی رولنگ آ سکتی ہے. اور اگر اسپیکر کی رولنگ اس زمرے میں ہو, اگر اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ اس دائرے کار میں ہو, اس سبجیکٹ میٹر میں ہو, تو وہ جسٹسیبل نہیں ہوتی, یعنی کہ اسے کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر اس سے تجاوز کر کے کسی اور موضوع پہ رولنگ دے دے اسپیکر, بالفرض اگر رولنگ اسپیکر جو ہے صرف ایک السٹریٹ کرنے کے لیے ایک رولنگ دے دیتا ہے کہ آج ٹی وی کو بند کر دیا جائے, تو ظاہر ہے کہ وہ زمرہ ہی نہیں ہے ایک اسپیکر کی رولنگ کا, اس کی جورسڈکشن کا, اس کے دائرہ کار کا. تو اگر وہ ایسے موضوع پہ رولنگ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ کورٹس انٹرفیئر کر سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ اسپیکر کی رولنگ کا دائرہ نہیں ہے. یہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے یہ ایک ان سبسٹنس اسپیکر کی رولنگ نہیں ہے. تو جب اسپیکر صاحب نے کل, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل رولنگ دی اور ایک نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کر دیا, تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ کیا ایک نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کرنے کا دائرہ کار جو ہے وہ ہے ایک اسپیکر کا یا نہیں ہے. کیا ایک ایسی رولنگ جو کہ اس ایسے سبجیکٹ میٹر پہ ہے جو کہ اسپیکر کی رولنگ کی پروٹیکشن کے دائرے میں نہیں ہے, کیا وہ رولنگ جو ہے وہ کورٹ اس پہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے اس کا جواب یہی ہوگا کہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ نو کانفیڈنس موشن جو کہ آرٹیکل 95 میں ہر پارلیمنٹرین کا حق ہے کہ اس پہ وہ ووٹ کرے, اور وہ ٹیبل ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک ریزولوشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور ریزولوشن کو ڈسمس کرنے کا دائرہ کار جو ہے وہ ایک اسپیکر کا نہیں ہے. اور لہٰذا ایک اور بات بھی ہے کہ آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے اگر ایک اسپیکر
डिसमिस करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अपनी रूलिंग का हिस्सा बनाता है इस चीज को, और ये कहता है कि बैरून मुल्क साजिश जो हुई है उस बुनियाद पे मैं डिसमिस करता हूँ। तो बैरून मुल्क साजिश का तयन करने के लिए ना तो कोई चीज स्पीकर साहब के पास थी, ना तो कोई इस पे कोई ऐसा कोई फैसला कहीं और किसी और इदारे से हुआ है। तो फिर इवन ऑन मेरिट स्पीकर साहब जो है वो किस तरह से आर्टिकल 5 को इन्वोक करके एक एंटी स्टेट नो कॉन्फिडेंस मोशन को करार दे सकते हैं। तो ये सारी वजूहत की वजह से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल मुदाखलत कर सकता है, और शायद एन मुताबिक कभी इम्कान है कि करेगा इस पे, और इसको सेटिस्फाइड करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है कहेगा कि इन द फील्ड था, और क्योंकि इन द फील्ड था और इसे गलत तरह से खत्म किया गया, लिहाजा जो असेंबलियों की रेजोल्यूशन है वो भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब तक कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट नहीं हो जाता उस वक्त तक आप डिसॉल्व जो है असेंबली करने की एडवाइस प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं दे सकते। तो ये दोनों चीजें कदम होने का तभी इम्कान है। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि हैदर साहब के जो कोर्ट है उसके पास राइट है ये, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि आर्टिकल 69 के तहत जो भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट के अंदर होती हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट उस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन आप जो कह रहे हैं जिस बात पर जो स्टेटमेंट दिया या जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो आर्टिकल 5 के तहत वो जिस चीज़ पर उन्होंने लागू की कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के हमारे मामलात हैं और बैरूनी साजिश है, तो ये साजिश प्रूव नहीं हुई, ये आपका कहना है? मैं कह रहा हूँ इस मौजू पे रूलिंग आ ही नहीं सकती, ये गुमराह ही नहीं है रूलिंग का, और लिहाजा जो है ये रूलिंग एक स्पीकर की रूलिंग का दायरा है ही नहीं। ये ऐसी ही बात है कि स्पीकर रूलिंग दे दे कि आप जो है काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, भाई उसका जुमरा ही नहीं है, वो कौन होता है ये कहने वाला कि हमारा ही आके हम काले रंग का कपड़ा पहने, सफेद रंग का पहने। तो इस तरह की बात अगर स्पीकर जो है वो ऐसे मौजू पर रूलिंग दे दे जो उसका दायरा कार ही नहीं है, तो जाहिर उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, वो उसकी रूलिंग ही नहीं है, और उसको जो है काला रंग करार देना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल हक है, बल्कि फर्ज है। सही। तो अब सुप्रीम कोर्ट आपको क्या लगता है कि अब क्या फैसला होगा? क्या असेंबलियाँ तोड़ने का जो डिसीजन है वो वापस ले लिया जाएगा और ये हुकूमत वापस आएगी, फिर तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा क्या अभी, और कितने दिन में इस चीज़ का जो है एक्सपेक्टेड है फैसला हो जाना है? देखिए, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो है वो रूलिंग एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को आर्टिकल 5 में एंटी स्टेट करार देते हुए डिसमिस करती है। अब ना तो एंटी स्टेट करार देने के शवायद कुछ थे और ना इस मौजू पर रूलिंग देने का इख्तियार है डेप्यूटी स्पीकर का। इस बुनियाद पर कलअदम करार दी जाती है उसकी रूलिंग, तो जाहिर है कि फिर यह समझा जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इन द फील्ड था और गलत खत्म किया गया। तो जब इन द फील्ड था तो फिर जाहिर है डिसॉल्व असेंबलियां करने के जो एडवाइस है प्राइम मिनिस्टर की और नोटिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, वो भी इक्वली कलअदम होगी, और इसी बुनियाद पर कलअदम हो जाएगी कि जब नो कॉन्फिडेंस को गलत खत्म किया तो उसको हम इन द फील्ड तस्वर करेंगे, और जब वो इन द फील्ड है तो फिर असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हो सकती कि लिहाजा वो नोटिफिकेशन भी कलअदम है। अब ये कितना जल्दी हो सकेगा, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में को इतना देर नहीं, ताकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आईनी बहरान और शिद्दत अख्तियार कर सकता है। यहाँ पे रोडों पर बात जा सकती है, एहतजाज रोडों पर जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जितना जल्द इसमें फैसला करे उतना बेहतर है, क्योंकि ये मामला अब ना सियासतदान आपस में हल करने के कायल नजर आते हैं, ना ही आवाम आपस में हल कर सकता है, ना मीडिया हल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही फोरम है जो ये फैसला करेगा कि आया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या नहीं है, और आया कि फिर ये रेजोल्यूशन और असेंबली भी आईनी है या नहीं है, और क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इस वक्त अब क्योंकि गलत खत्म किया गया तो उस पर वोटिंग स्टिल फॉल होनी चाहिए या नहीं। ये फैसला मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जल्द आएगा और ये लंबा नहीं खिंचेगा, क्योंकि अगर ये लंबा खिंच गया तो आईनी बहरान और शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। आशिफ साहब पाऊंगी, जैसा कि हैदर साहब लॉयर थे, वो भी बता रहे थे कानूनी इसका पर्सपेक्टिव, और उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो आइन के मुताबिक नहीं है एज़ पर हिम, उनका ये कहना है। लेकिन जो हुकूमत है उसका ये कहना है, जो अब नहीं रही है हुकूमत, उसका ये कहना है कि इंटरनेशनल अगर साजिश होती है, बैरूनी साजिश होती है, तो स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो जो है वो इस तरह की रूलिंग दे सकता है।
آپ یہ بات الگ ہے کہ جو ہماری سلامتی جو اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، انہوں نے بھی اس بات سے تو اتفاق کیا کہ بیرونی مداخلت ہے، لیکن اس سازش کا جو بھی تھا وہ اپوزیشن سے کوئی لنکڈ ہے یا نہیں، اس کو ثابت تو نہیں کیا تھا حکومت میں. بہتر ہوتا کہ پہلے جو ہے کوئی بینچ بنتا، تحقیقات ہوتی، اس کے بعد اگر یہ ثابت ہوتا تب یہ ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ دیتے تو وہ زیادہ ٹھیک ہوتی. وہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ماہرین کا جو ویکینڈ پہ جو ہم نے سنا بھی ہم نے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو کنسرن گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں جو کیا ہے اقدامات وہ انہوں نے کیا ہے سب کے سامنے ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں جو بیک ڈور پہ جو کی گئی ہیں، جیسے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام سربراہان اور یہ سب موجود تھے، اور اس کے علاوہ لائر بھی تھے اور یہ سارے تھے. تو اس کے بعد وہ جو لیٹر تھا جو کہ اب پبلک نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ دکھانے کے بعد وہ انڈورس کیا گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد انڈورس کا مطلب یہ کہ سب نے اس کو دیکھنے کے بعد سگنیچر کیا ہوگا. اور یہ اس حکومت نے اس سے پہلے اس لیٹر کو سپریم کورٹ لے جانے کی بات کی تھی، جس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ آپ یہ پبلک نہیں کر سکتے. اگر یہ کیس وہاں پہ کھلتا ہے اور یہ کیس لیکن یہ حکومت کی جانب سے یہ معاملہ تو سپریم کورٹ لے جایا جا چکا ہے کہ بیرونی سازش کا. وہ اس وقت لے کے گئے ہیں کہ جب یہاں پہ جو ان کے اتحادی بھی تھے اور جو ان کے پارٹنر تھے، ان کی جو خرید و فروخت کا انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو خریدا جا رہا تھا جو ممبران تھے. تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ گئے اور صدارتی ایک ریفرنس آیا تھا اس کے تھرو کہ ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر پارٹی سے غداری کا وہ لگا کے ان کے اوپر ان کو نااہل قرار دیا جائے. وہ کیس اپنی جگہ ہے. اب یہ ایک اور کیس آ گیا کیونکہ از خود نوٹس ہوا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات. اب از خود نوٹس میں وہ سب کو فریقین کو سنیں گے کیونکہ اب وہ درخواست لے کر آئے تھے. اب آج جو ہے 2 بجے سے جو میں نے سنا ہے کہ ہیئرنگ ہوگی اسٹارٹ، تو وہ کیونکہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس میں ہم کیونکہ وہ تو ابھی سنیں گے اور کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے یہ تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا، جو میں نے دیکھا قانونی ماہرین جو کہنا تھا ان کا یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں انٹرفیئر کرنے کا رائٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے. تو ابھی یہ کیا کرے گی انٹرفیئر؟ ابھی تو سو موٹو تو لے لیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو رولنگ دی گئی اس پر جی دیکھیں یہاں پہ کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہوگا تو اس کے اوپر وہ مداخلت کر سکتی ہے. تو اس کو نوٹس یہی ہوتا ہے. اب اس کے اوپر سب فریقین کو سنے گی، ان سے تصدیق کرے گی اس کے بعد، کیونکہ یہ منٹوں کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ بہت بڑے. تو کتنے آشر صاحب کتنے آپ کو لگتا ہے دن لگ جائیں گے اس کو؟ کیونکہ اس وقت ملک جو ہے ایک آئینی اور سیاسی بحران کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کا اگر دیکھیں تو انہوں نے نوٹس جو ہے صدر اور وزیر اعظم، جب اس وقت تو تھے اب تو ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں وزیر اعظم، تو ان سب کو نوٹیفائی کیا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد یہ سب کو بلا کے کیا وجوہات کیا جو ماہرین اور یہ سارے آ کے دیں گے. حکومت کے جو لوگ تھے پہلے وہ سب آئیں گے. اس کا کنسرن دوں کیونکہ اتنی بڑی یہ ہے بات جو ہوئی ہے کل. آج مارکیٹ کھلی ہے اور رمضان ہے تو ٹائمنگ بھی کم ہے. مارکیٹ کھلتے ہی آپ کو بتاؤں 1000 پوائنٹ گر گئی ہے. 1000 پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقریباً جو سرمایہ کاروں کے اب تک آپ 120-130 ارب روپے ڈوب گئے ہیں. کنسرن ہے یہ. ظاہر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سچویشن ابھی خراب ہے ملک میں، اس کا اثر جو ہے وہ سب پر ہو رہا ہے. چلتے اپنی اگلی سٹوری کی جانب بات کریں گے رمضان المبارک کی. اور رمضان کا بابرکت مہینہ تو آ گیا، لیکن جو منافع خور ہیں وہ آپس سے باہر ہو گئے ہیں اور اپنی منمانی قیمت پر جو ہے چیزیں فروخت کر رہے ہیں. پھلوں کے نرخ جو ہیں اس کی بات کی جائے تو سرکاری نرخ کی جو پھل فروش ہیں انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. کیلا 200 روپے درجن تک جا پہنچا ہے، تربوز 80، خربوزہ 100، اسٹرابیریز اور سیب 300 روپے کلو دستیاب ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی اور انتظامیہ مکمل طور پر غائب ہے. جو پرائس لسٹ ہے اس کے حساب سے کوئی بھی چیز مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو رہی. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور بات کریں گے رمضان المبارک کی. اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک تو آ گئے لیکن جو منافع خور ہیں وہ بھی آپس سے باہر ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور پھلوں کے علاوہ اگر جتنی بھی غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں. چاول کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور سپر باسمتی چاول ہول سیل میں 20 روپے مہنگا ہو
ہو کر 190 روپے اور ریٹیل میں 210 روپے تک پہنچا ہے۔ سہلا چاول بھی اسی طرح 20 روپے مہنگا ہو کر 180 روپے اور ریٹیل میں 200 روپے تک جا پہنچا ہے۔ مختلف چاول جیسے ٹوٹا ہو گیا، سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ دوسری جانب اگر مسالہ جات کمپنیوں کی بات کی جائے تو اس پہ بھی فی مسالہ جات پر پیکٹ جو ہے 5 روپے بڑھا دیے گئے ہیں۔ تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور رمضان میں کیونکہ فرائیڈ آئٹمز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، پکوڑے، سموسے اور جو ہے یہ ساری چیزیں بھی، ان پہ بھی سیلز ٹیکس لگا دیا گیا تھا۔ جتنے بھی بیکری آئٹمز ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ پھلوں کی قیمتیں تو بالکل ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ جی کیا کہیں گے اشرف صاحب، جب بھی رمضان آتے ہیں قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگتی ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مطلب ویسے تو اسلام میں ناجائز منافع خوری مطلب جائز ہی نہیں، اس کو حرام قرار دیا ہے، یا آپ بےمانی کرتے ہیں، دیانتداری سے نہیں کرتے، تو سب چیزیں یہ مطلب یہ بیسکس ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ شاید اس میں تھوڑا سا لوگ خیال کر لیں، لیکن ان لوگوں کے ضمیر کہاں پر ہے؟ روزہ رکھ کر یہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں صرف یہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے، آپ سعودی عرب جائیں، ایران جائیں، اس وقت جو بہت ساری چیزیں نا لوگ فری میں دیتے ہیں۔ آپ کھجور کی بات کریں، ہم کھجور سعودی عرب وہ ٹرک کنٹینر پاکستان بھیج رہے ہیں اور ہم اس کو ہی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری جو انسانیت جسے کہتے ہیں نا وہ ختم ہوگی۔ کوئی بھی تہوار ہو یا رمضان 30 دن منافع خور ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ لوگوں کو اللہ معاف کرے کہ مطلب ڈکیتی ماریں گے ان کی جیبوں پہ۔ کل سنڈے تھا، کل میں نے بھی وہ گھر والوں نے بولا کہ وہ چیزیں لیا ہو، تو چیزیں لینے گیا تو میں نے، کیونکہ ہم خبریں دے رہے ہوتے تو میں نے بولا کمشنر کراچی پرائز لسٹ کہاں ہے، مطلب وہ پوچھنا اسے، وہ لڑنے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب روزے میں ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ وہ کر لو، وہ تو رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سبزی فروش ہو یہ سارے ٹھیلے پہ، کیونکہ وہ سندھ سے آئے میں اور یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں ہم غریب آدمی ہیں۔ غریب آدمی کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو آپ لوٹ لیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کیلا اس وقت 180 اور 200 روپے درجن، مطلب یہ اچانک سے رمضان آئے ہر چیز، کیونکہ فروٹ یا کچھ اچھا خربوزہ زیادہ فروٹ چاٹ میں ڈلتا ہے، کیلا اور سیب، تو ان کی قیمتیں تو بالکل ہی آسمان پہ پہنچا دی ہیں۔ مطلب آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ میں جب لینے میں پوچھ کے میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے کہا اس سے کیا بحث کروں، کیونکہ وہ کاسٹ ہی آ رہی ہے کہ اگر 1 کلو آدھا کلو بھی لیتا ہوں تو وہ 500 روپے کا پڑ رہا ہے، 3 یا 4 پھل جسے کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ سبزی بولی تھی کہ سبزی لیا ہو، تو ٹماٹر کو سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ رمضان آ گیا ہے تو اس کے لیے ہر چیز کی قیمت، مطلب یہ سنڈے کو چھوڑے پچھلے سنڈے کو جو میں لے کر آیا تھا 50 روپے کا ٹماٹر، جی، اور اس سنڈے کو گیا ہوں تو 150 روپے کا نہیں مل رہا ہے، 150 روپے کا، یعنی کہ آپ 3 ٹائمز وہ نہیں مل رہا ہے۔ اب آج کا ریٹ آیا 200 روپے کا ٹماٹر ہو گیا، اسی طرح پیاز مہنگا ہو گیا۔ اشرف صاحب جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، کیا سمجھتے ہیں اور برا حال ہوگا، مہنگائی اور بڑھے گی؟ دیکھیں ابھی تو آپ قومی اسمبلی آپ کے سامنے تحلیل ہو گئی ہے، اب صوبائی حکومتیں ہیں اور جو ماشاءاللہ سے جیسے کام کرتی ہیں وہ تو بہت ماشاءاللہ ان کو بولنا چاہیے کہ ان کی ترقی اور کرے، کیونکہ ان کو یہاں کے لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ عوام کی باتیں کرتے ہیں ضرور، مطلب یہ لوکل عوام کے لیڈر ہیں، عوام کے لیڈر ہیں، عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں، عوام کے لیے نکلتے ہیں، اور عوام کے لیے تمام لوگ ہیں۔ یہ کمشنر کراچی عوام کے نمائندے ہیں، بالکل کہاں بیٹھے ہوئے دفتر میں، ان سے جا کے میڈیا پوچھتے ہیں، ہم لوگ گئے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پرائس لسٹ جب آپ کا کام ہے تو پرائس لسٹ پہ اطلاق بھی تو کروائیں نا، مطلب آپ کے سبزی کا، پھلوں کا، دالوں کا، چاول کا۔ ابھی آپ چاول دیکھیں نا، 20 روپے بولنا بہت آسان ہے کہ 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا، 5 کلو لینے جائیں تو 100 روپے مہنگا ہو گیا، 1050 روپے کا 5 کلو چاول۔ ہم اپنا چاول پیدا کرتے ہیں، بالکل۔ کہاں سے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پھر بھی چاول آپ دیکھ لیں، آپ آٹا دیکھ لیں، آپ مطلب وہ چیزیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح سے مہنگی ہیں، مطلب ہر چیز آپ، کیونکہ آپ یہ اگر آپ پرائس سبزی منڈی سے بات کریں نا، جی، پھلوں کی اور سبزیوں کی، اور یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ہے، مطلب ڈبل قیمت میں بک رہا ہے، اور وہ کتنا خرچہ آ رہا ہے بھائی اس کا، وہ پوچھیں کمشنر، بند کریں ان کو۔ یہ بولتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، میں آپ کو پروف دیتا ہوں، سبزی منڈی میں مہنگا نہیں ہے۔ تربوز کا میں دوں، تربوز وہاں پہ آپ جائیں نا منڈی، تو جیسے کہ آپ کوئی دوست وغیرہ 4-5 ہم لوگ جاتے تھے پہلے، اب کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے، سبزی منڈی دور ہے تو آنا جانا تو اب نہیں جا رہے، مطلب یہ ہے کہ ہم جاتے تھے تو تربوز وہاں پہ مطلب یعنی ایک دانے کے حساب سے ملتا تھا، یعنی تربوز لیا آپ نے وہ 4 کلو، 3.5 کلو، 5 کلو کا جو ہے وہ ایک ریٹ بول دو 100 روپے کا، 80 روپے کا، یہاں تو 80 روپے کلو دے رہے ہیں بھائی،
اب وہ تربوز لینے جا رہے ہیں 4 کلو 80 روپے کا. اب آپ بتائیں کتنے کا پڑا. تو کیا بات کروں میں ہر دن یہی بات کرتی ہوں, یہ کبھی بدلے گا نظام؟ اب دیکھیں یہ سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں, صوبائی حکومتیں موجود ہیں اور جو بھی ابھی پولیٹیکل سچویشن ہے یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ویسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, عوام کے لیے یہ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے, لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرتی. عوام کے ووٹ لے کر آ تو جاتی ہے لیکن اس کے بعد عوام کو بھول جاتی ہے. عوام کا دکھ تو بہت ہے سب کو, جی بہت زیادہ دکھ ہے. اتنا دکھ ہے کہ وہ روز روڈ پہ نکل جاتے ہیں, بائی روڈ یہاں سے اسلام آباد چلے جاتے ہیں, لیکن یہاں کے اگر لیکن کمشنر کراچی کے ان کو دکھ نہیں ہے, وہاں تک نہیں پہنچے ان کی, نہ وہ آپ چیزیں دیں, آپ کوئی چیز بھی نام لیں, آپ بھی چیزیں کھاتی ہیں, آپ بھی جائیں گی, اگر جیب میں پیسے ہوں تو آپ بھی سوچیں گے اگلی چیز لینی ہے. چکن کو آگ لگی ہوئی ہے, چکن کی قیمت آپ گوشت لینے جائیں مطلب 320 روپے کی زندہ چکن, مطلب مرغی لینے جا رہے ہیں اس میں مسئلہ ہے آپ کو, آپ بکرے کا گوشت لینے جا رہے ہیں آپ مطلب 1600 روپے کلو بکرے کا گوشت. اب وہ جو گائے میں جو بیماری ہے اس کی وجہ سے اس کی وہ خوف سے جو گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں لے کر آؤ, جتنا بھی بتا دو ان کو کہ نہیں ایسا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ تہوار آیا ہوا ہے, تہوار میں جو کمشنر ہیں ڈی سیز ہیں ان کے پاس مجسٹریٹ پاور ہوتی ہیں. آپ حیران ہوں گی مجسٹریٹ پاور کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایٹ اے ٹائم اس کو اسپاٹ پہ ہی اس کو جرمانہ کر سکتا ہے, اس کو جیل بھیج سکتا ہے اور وداؤٹ بیلیبل ہے. مطلب کہ اتنی اسٹرکٹ لاز ہیں لیکن اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. نہیں مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کہیں بازار میں جاتی ہیں آپ کو نظر آتے, کیونکہ آپ کو آج کل دیکھیں نا آپ خود میں تو خود اکثر جاتی ہوں اور باقاعدہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ابھی پچھلے دنوں کہ ایک قیمت کی ایک پروڈکٹ فار ایگزامپل کوئی آپ اسکن کیئر پروڈکٹ اٹھا لیں, کوئی شیمپو اٹھا لیں, وہ ایک اس دکان پہ الگ قیمت پہ ہے, برابر میں جاؤ تو الگ قیمت پہ, اور اچھا خاصا ڈفرینس مطلب ہر کوئی اپنی منمانی اس پہ ریٹس پہ چیزیں بیچ رہا ہے, اور ان کو بتاؤ بھی تو ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی کہ کوئی شرم آ جائے. وہ تو کہتے ہیں آگے جا کے آگے سے لے لو, آپ نے ہاں وہ بڑے اس میں وہ ہے. اب باہر ایران کی بات کریں, آپ سعودی عرب کی بات کریں, دبئی میں جائیں, مطلب وہ کسٹمر کو زیادہ بلانے کے لیے سستی چیزیں بیچتے ہیں کہ زیادہ کسٹمر آئے. یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی اس کو کاٹ دو نا, جیسے بکرا حلال کہتے ہیں, تو وہ یہ ہے کہ ایک ہی بندہ آیا ہے آپ اس کو ذبح کر دو اور اگلے سے کیا اسی سے لوٹ لو. تو یہاں لوٹنا چل رہا ہے صرف, تو چاہے گورنمنٹ میں لوگ ہوں یا یہاں پر ہوں یا نیچے جو غریب آدمی جسے بولتے ہیں ٹھیلے والا, وہ بھی لوٹ رہا ہے. مطلب آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے نا تبھی یہ سیدھے ہوں گے. مسئلہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اگر جا کے آپ بولیں گے بھائی پرائز لسٹ کرے آگے چلو, یہ میں بتا رہا ہوں اپنا, کل ہوا ہے میرے یہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر مطلب کل میں نے بولا کہ میں نے کہا آپ اپنی مرضی سے بیچو گے, آپ پرائز لسٹ کہاں ہے, کہہ رہے چلو بھائی آگے چلو. مطلب بہت انوکھی بات آپ نے کر دی ہے نا. بالکل یہی صورتحال ہے. چلیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب پر, آپ کو بتائیں کہ ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے باعث روپے کی جو قدر ہے اس پر شدید بوجھ پڑا ہے, اور ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 2 روپے 31 پیسے مہنگا ہو گیا ہے. ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے وہ اس وقت ڈالر پہنچ چکا ہے. 184 روپے 90 پیسے میں ڈالر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اس وقت کافی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور جی اشرف صاحب کیا کہیں گے, اس وقت واقعی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے, ایک ہفتے سے آپ نے ابھی بات کی کہ اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے اس پہ بھی شدید مندی آج اس کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ گر گئی ہے. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں, ایک سیاسی اور آئینی اور مطلب اکنامک بحران کی طرف تو نہیں جا رہے ہم لوگ؟ سب طرف سے سیاسی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, اور اکانومی کو بہت ہرٹ کر رہا ہے. جیسے پاکستان جو ہے نا 6 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے ماہانہ, اور اگر ہم ایک مہینے کی بات نہیں بڑھتے جو ہے یہ اتنی تیزی سے, مطلب یعنی ایک مہینے میں ڈالر جو ہے آپ یہ حیران ہوں گے کہ 6 روپے مہنگا ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ پہلے جو دے رہے تھے اس سے 6 روپے اضافی پیسے دے رہے ہیں, تو سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چائنا سے ہم نے لیے ہوئے تھے وہ پیسے واپس کیے, IMF سے پیسے لیے ہوئے تھے وہ واپس لیے, تو تقریباً ایک مہینے میں ہم نے 4 ارب ڈالر سے زائد جو ہے واپس کیے ہیں. آپ کے ذخائر 2 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے. اب یہ سارا کنسرن ہے کہ آپ امپورٹ کیے جا رہے ہیں, ایکسپورٹ آپ کی اس حساب سے بڑھ نہیں رہی ہے, اور آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں. اور ابھی جو صورتحال ہے آج یہ ہے کہ رمضان تھا, اور رمضان کے بعد آج پہلا ٹریڈنگ ڈے ہے, تو بینکس بند ہیں. اللہ کا شکر کہوں گا میں, آج بینکس بند ہیں, کیونکہ جو سیاسی بحران آیا اس کے بعد آج مارکیٹ کھلتی, تو منی مارکیٹ آج جیسے انٹر بینک بند ہے.
تو انٹر بینک میں آج ریٹ نہیں آئے. صرف اسٹاک مارکیٹ کھلی ہے تو کھلتے ہی 1000 پوائنٹ گر گئی. ابھی میں آپ کو بتاؤں 1000 پوائنٹ کا لو کر کے یعنی 44,051 کی سطح تک گرا ہے, اور اس وقت 44,300 کی سطح بہت تیزی سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. 1000 پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کے 130 ارب روپے نکل گئے مارکیٹ سے. کتنا بڑا نقصان. یعنی کہ آپ نے جو پیسہ لگایا ہوا تھا اور اس میں جو شیئر خریدا ہوا تھا 100 روپے کا, تو آپ پرائز دیکھیں اگر وہ گری ہے تو 4 روپے گری, تو آپ لگائیں کتنے آپ نے رکھے میں, تو جو پرسنٹیج ہے 3%, 2% وہ گر گئی مارکیٹ. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اربوں روپے میں سرمایہ کاروں پہ آتا ہے, کیونکہ آپ تقریباً جو ہے 350 کمپنیز پہ اگر ٹریڈ ہو رہا ہے, 350 کمپنیوں کے شیئرز ہیں, اور اس کی پرائس اتنی تیزی سے گرتی ہے تو آپ بتائیں نا اگر. اور جو چھوٹا سرمایہ کار ہے ایک تو یہ ان سے پھنسا ہوا ہے, اس کے بعد مارکیٹ, کیونکہ کنسرن یہ ہے کہ معاشی صورتحال بہت ہی خطرناک ہوئی ہوئی ہے اس وقت. بالکل صحیح کہا آپ نے, سیاسی بحران تو ہے لیکن معاشی بحران بھی پیدا ہونے لگا ہے. چلتے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب بات کریں گے. پی آئی بی کالونی کی 3 منزلہ جو بوسیدہ عمارت تھی وہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جھک گئی اور اس کا کچھ حصہ گر گیا, جس کی وجہ سے ملبے مطلب بلڈنگ گرنے سے 2 بہنیں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں, جبکہ 2 بچے سمیت 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی میں اس طرح کا کہ بوسیدہ عمارت گر گئی ہے. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو بوسیدہ بلڈنگز ہیں وہ گر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے, اور کل بھی ایسا ہی ہوا. 2 بہنیں جو کہ ہیں وہ جہاں بحق ہو گئی, جانی نقصان ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. جب یہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہوتی ہیں, ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کم گز پہ جو ہے وہ کئی عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, لیکن ادارے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب یہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب اس پر کوئی ایکشن ہوتا ہے. جی اشرف صاحب کیا کہیں گے کہ پی آئی بی کالونی اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت ہی کنجسٹڈ گلیاں ہیں اس کی, اور اتنی چھوٹے چھوٹے گز پہ کئی عمارتیں کھڑی ہوئی, 4 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ جیسے آپ نے خود بولا کہ چھوٹے سے آپ حیران ہوں گی کہ ہاں ہم تو وہاں کی پی آئی بی کالونی کی بات کریں گے. کلفٹن میں دیلی کالونی پہ میں نے خبر کی تھی, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا وہاں پہ. کھمبے نما بلڈنگ میں نے نام دیا تھا اس کو, کھمبا مطلب آپ سوچیں کہ ایک یہ پین ہے, یہ کھمبے نما بلڈنگ ہے, 60 گز پہ 11 فلور کھڑے ہوئے تھے. کتنے 11 فلور. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. آپ مجھے بتائیں 60 گز پہ سیکنڈ سٹوری بننے کی بھی اجازت ہے؟ نہیں, 60 گز پہ اس نے 11 منزلہ کھڑی کی ہوئی, وہ میں نے ڈرون سے بنائی تھی. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اس کو, سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے مطلب باقاعدہ وہ چلایا تھا. اس کے بعد بولا تھا کہ یہ کھمبے نما بلڈنگ بنا رہے ہیں, آپ لوگ کیا کریں. تو یہاں پہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں جب یہ ہو سکتا ہے تو باقی جگہوں پہ کیا. اب آپ سوچیں کہ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں. اب وہاں پہ جو یہ بلڈنگ ہے, اگر آپ دیکھیں نا یہ بلڈنگ جو اگر آپ فوٹیج میں دیکھیں گے کہ یہ بلڈنگ جو ہے برابر والی سے ٹکرائی ہے, وہ اس کو بھی ڈیمیج کر دیا. اتنی سی جگہ پہ آپ نے 3 یا 4 منزلہ کھڑی کر دی, وہ وزن نہیں برداشت کر سکی, اور اس کے بعد وہ قیمتی جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے, مالی بھی نقصان ہوا ہے. ابھی ایک نہیں, وہ لگاتار اس گلی میں جائیں جو فوٹیج آئی ہے, جو ہمارے رپورٹر بھی گئے, تو ایک بلڈنگ وہ جو گری وہ نیچے دھسی, اس کے بعد اس پہ گری اور یہ والی بھی ڈیمیج ہو گئی, اس کے بعد وہ والی, جو سب چپکی ہوئی ہیں بلڈنگ. مطلب آپ کہیں پہ ہوا آنے کی جگہ نہیں, یوں بلڈنگ ہے. اور وہاں پہ جا کے اب کہاں ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کہاں ہیں کے ڈی اے, کہاں ہیں تمام 13 ادارے ہیں. کتنے ادارے ہیں؟ 13. لیکن سب ان 13 اداروں کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے. عدالت اس کو, یہ تو سیاسی بحران تو ہے, اس پہ نوٹس لے اور ان کو جو ہے نا سب کو سیدھا اوپر بھیج دے, عمر قید ڈالے, آپ اس کے اوپر کریں تو کوئی جا کے کوئی سائن نہیں ہو. کیسے بنی ہے بلڈنگ, عدالت پوچھے نا, ہم تو پوچھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کہا جائے گا کہ نا انہوں نے عدالت لگا لی ہے. مگر یہ ہے کہ جو ان کے خلاف ہے, تو یہ جو ادارے ہیں 13 ادارے ہیں, انہوں نے کیسے این او سی دے دی, کیسے بن گئے. کسی کی جان جاتی ہے نا. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ ادارے رسپانسبل ہیں اور حکومت بھی کہیں نہ کہیں رسپانسبل ہے, کیونکہ معصوم شہری اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اور شہریوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ جب ایک 60 گز پہ آپ دوسری عمارت بھی نہیں بنا سکتے, مطلب سیکنڈ سٹوری بھی نہیں بنا سکتے, تو کیسے 4 5 منزلہ آپ لوگ کھڑا کر لیتے ہیں. تو اپنی جان
کہ کہیں نہ کہیں آپ خود بھی ذمہ دار ہیں, اپنی حفاظت خود کیجیے. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, قائد عوام اور بابائے آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی 43ویں برسی منائی جا رہی ہے. سندھ کے علاقے میں آپ جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ سندھ کے علاقے میں پیدا ہوئے اور ان کو قائد عوام بھی کہا جاتا ہے, اور عوام میں بہت مقبولیت تھی. ایک عوام کے لیڈر ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے, جس جوش اور جس ولولے سے عوام کو بیدار کیا, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. بہادر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو, اور پاکستان میں ان کو قائد عوام یعنی عوام کے رہبر اور عوام کے لیڈر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے آج بھی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سینیٹر سحر کامران صاحبہ موجود ہیں. جی السلام علیکم سینیٹر سحر کامران صاحبہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سحر صاحبہ آپ کے وقت کا. آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے وہ برسی منائی جا رہی ہے. کیا کہیں گی جو ان کی خدمات ہے اور جو ان کا جوش اور ولولہ تھا اور جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی عوام کے لیے وقف کی؟ لیکن بات یہ کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو ہم ایک شخصیت کی بات صرف نہیں کرتے ہیں, ہم ایک نظریے کی بات کرتے ہیں, ہم ایک سوچ, ہم ایک فکر کی بات کرتے ہیں. ایک ایسا نظریہ جس نے پاکستان کے عوام کو شعور دیا, ایک ایسا نظریہ جس نے پاکستان کو مایوسیوں سے نکال کے, آپ کو یاد ہے کہ 1970 کی جنگ کے بعد ایک مایوسی تھی, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام کو امید دی. ان کی وہ لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ آپ شعبہ زندگی کے اب لوگوں کو اکٹھا کر دیا, چاہے وہ کسی بھی کلچرل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, کسی بھی جو ہے وہ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. پھر انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کے اندر ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں شعور کی آگاہی دی. انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان, ایک سوشل ویلفیئر کا جو ایک نظام تھا اس کا انہوں نے نعرہ نہ صرف لگایا بلکہ عوام کو شعور بھی دیا, ان کے حقوق کا تحفظ بھی کیا, اور پاکستان کو آئین دیا, پاکستان کو شناختی کارڈ دیا. مطلب آپ پاکستان کی بات کریں گے تو پاکستان کی دفاع کو نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد ڈال کے ناقابل تفسیر بنا دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت ہے جب میں آج جب دیکھتی ہوں کہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے چھپنے کی, ان کا جو علم تھا, ان کا جو نالج تھا, ان کا جو وقار تھا, ان کی جو جرأت تھی, اس تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا, انہوں نے اپنے لیے آسان راستے نہیں چنے, انہوں نے رائے فرار نہیں چنی, انہوں نے, اور وہ ہر مسئلہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اپنی شہادت کے اتنے سالوں کے بعد بھی انہوں نے جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ان کو بھی شرمندہ کیا, اور وہ ہر پاکستانی کے دل میں دھڑکتے ہیں. جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ماسٹرز کے اندر جو ہے وہ علم جو ہے کس طریقے سے عوام جو ہے وہ جب کہتے ہیں نا کہ طاقت سے سرچشمہ عوام ہے, یہ کانسیپٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, جنہوں نے عوام کے اندر وہ اعتماد دیا, جنہوں نے عوام کو بتایا کہ آپ ہی اصل طاقت کا چشمہ ہے. جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام ہے, آئین ہے, اسی لیے جب آئین پہ کچھ ضرب پڑتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا تعلق اس پارٹی سے ہے کیونکہ جس نے پاکستان کو وہ آئین پاکستان کی جنتی ہوئی, جس نے پاکستان کو تحفظ دیا, اس نظریاتی اساس کو تحفظ دیا. بہت صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہا سینیٹر سحر کامران صاحبہ, بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اشرف صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا حصے کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور بات کریں گے رمضان الکریم کی. رحمتوں, برکتوں اور فضیلتوں کی برسات کا آغاز ہو گیا ہے. ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ نیکی کے جذبے سے سرشار ہو گیا ہے, اور کیوں نہ ہو, یہ مہینہ ہے ہی اتنا مبارک کہ جب خدا رب العزت خود اپنے بندوں کو مہمان بنائے, جب نیکی کا نزول ہی نزول ہو, جب بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں, جب ایک ایک آیت کی تلاوت کا ثواب قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہو, اور جب روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت
میں شمار ہو تو کون بدنصیب ہوگا جو اس مہینے کی برکات سے دور رہے گا. تو آج ہم بات کریں گے رمضان الکریم کی اہمیت کے حوالے سے, اس کی فضیلت کے حوالے سے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علامہ صادق نقشبندی نے, جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. ان کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت دیا, اور رمضان الکریم کی بہت بہت مبارکباد آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت, دیکھنے والے موجود افراد سب کو رمضان کی مبارک. بالکل. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, خیر مبارک. اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کا اس حصے کا, اور بات کریں گے رمضان کی اہمیت کی. اور جب رمضان کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ روزوں کی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں, جیسے کہ تم پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو میں چاہوں گی آپ یہ جو تقوی ہے, یہ جو پرہیزگاری ہے, بات تو بہت کرتے ہیں, ہے کیا ڈیٹیل میں آپ آسان الفاظ میں جو ہے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں, تقوی کا معنی ہے بچنا. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں, بلکہ ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسے رستے سے گزر رہا ہو جس کے دائیں جانب بھی جھاڑیاں ہو, کانٹے ہوں, اور بائیں جانب بھی کانٹے اور جھاڑیاں ہوں, اور رستہ بڑا چھوٹا ہو اور گزرنا وہاں سے ہو, اور اس کے بغیر منزل تک پہنچنا مشکل ہو, تو اب پہنچنا بھی وہ ہے جیسے کہ ایک روڈ ہے, کھلا روڈ ہے, کوئی کھلا راستہ ہے, آپ بلا تکلف آپ جس طرح چاہے ڈرائیو کر سکتے ہیں, جس طرح چاہے چل سکتے ہیں, جس طرح چاہے دوڑ سکتے ہیں. مگر کسی رستے سے گزرنا ہو, دائیں جانب بھی خاردار جھاڑیاں ہوں, کانٹے ہو, بائیں جانب بھی ہو, اور رستہ بڑا چھوٹا ہو اور گزرنا ہو, تو آپ کو کیسے گزرنا ہوگا؟ تو یقیناً ایسے موقع پر بہت سنبھل کر آپ کو قدم رکھنا ہوگا, اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا کہ کہیں سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کہیں سے کوئی چانٹا نہ لگ جائے, کہیں سے جو ہے وہ کوئی جھاڑی نہ لگ جائے, اور آپ کے پاؤں بھی بڑے سنبھل کر رکھیں گے. اس طرح اپنے آپ کو بچا کر گزار کر منزل تک پہنچیں گے. تو یہ تقوی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو خرافات سے بچانا, اپنے آپ کو لفظ سے بچانا, اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچانا, اور شریعت کے مطابق اس منزل پر جو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے, وہ صراط مستقیم پر قدم سنبھل کر پھونک کر رکھنا کہ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں. تو اس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھل کر گزرنا اور گناہوں سے بچنا, اس کا نام تقوی ہے. پھر یہاں تقوی کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقوی یہاں عام لوگوں کا تقوی الگ ہے, خاص لوگوں کا تقوی الگ ہے. عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں, اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں سوچے تک نہیں, ان کے دل و گمان میں گناہوں تک کا خیال نہ آئے. پھر یہاں تقوی میں ایک تقوی یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچائیں, ایک ہے صغیرہ گناہوں سے بچائیں, ایک ہے کہ جو ایسی بات ہے جو مباح ہے, جس کو کر لو تو گناہ نہیں ہے مگر نہ کرنا اچھا ہے, یا نہ کرنا بہتر ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائے. اور ایک تقوی وہ ہے جو شرک سے بچائے, ایک تقوی وہ ہے گناہوں سے بچائے. تو یہ سارا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو روزے سے ملے گا. اب آپ مجھ سے کہیں گی کہ مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا یہ بتائیں کہ روزے سے یہ سارے گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ, یہ آپ سوال کر رہی تھی, مجھے اندازہ ہو گیا تو اس لیے میں نے خود کہہ دیا. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, انسان کے اندر شیطان ہے, انسان کے اندر نفس ہے. اچھا, یہ نفس جو ہے نا, یہ نفس کو قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ یہ جو بے شک نفس جو ہے یہ گناہوں پر بار بار حکم دیتا ہے, بار بار حکم دیتا ہے. ایک ہوتا ہے عامر, حکم دینے والا, یعنی آرڈر دیا, کسی نے آرڈر دیا یہ کرو, اس کے بعد پھر جب موقع ملے پھر آرڈر دے. ایک ہوتا ہے ایک آرڈر دیا, اس کے بعد وہ کیا, پھر دوسرا آرڈر دیا, پھر تیسرا آرڈر دیا, وقت بر ہر وقت. تو نفس ہمارا وہ ہے جو ہر وقت گناہ کا حکم دیتا ہے, ہر وقت لگاتار لگا رہتا ہے. تو اب اس صورت میں وہ نفس کو, اور پھر نفس کے ساتھ اس کا دوست شیطان, یہ دونوں بڑے خطرناک اور انسان کے دشمن ہیں. اور اس کو روکنے کا جو ہے وہ بہتر طریقہ ہے کہ اپنے روحانی اپنی قوتوں کو بڑھایا جائے, کیونکہ جتنی ہم خواہشات نفسانی کو دبائیں گے اتنا روحانی قوت ہماری بیدار ہوگی اور بڑھے گی. ہم جب کھانے سے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے, بوٹی رکھی ہوئی ہے, روٹی رکھی ہوئی ہے, سالن رکھا ہوا ہے, فریج کے اندر جو ہے مختلف قسم کی فروٹس رکھے ہوئے ہیں, اور ایسی صورت میں جب سب کچھ رکھا ہوا اور آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں,
اب خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس صورت میں جب اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اپنے نفس کو روک رہے ہیں. جب جتنا آپ نفس کو روکتے جائیں گے اتنا وہ کمزور ہوتا جائے گا. جتنا وہ کمزور ہوتا جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کی روحانی قوت آپ مضبوط ہوتی جائے گی. اور جتنی روحانی قوت مضبوط ہوتی جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ قوت حیوانی کمزور ہو کر ایک وقت آئے گا وہ زیرو پر آئے گا. مرے گا نہیں نفس، یہ ذہن میں رکھیے گا، مگر زیرو پر آ جائے گا اور آپ کی روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی. جب روحانی قوت مضبوط ہوگی اور نفسانی قوت کمزور ہو جائے گی اور ضعیف ہو جائے گی تو آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا. بالکل صحیح، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اور یعنی روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے اور آپ کی روح کی بھی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ آپ کی روح اور جسم دونوں کو پاک کر دیتا ہے برائیوں سے. اور یہ ہر سال یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا ایک دستک ہے، ہمیں پریپریشن اللہ تعالیٰ کراتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ہر سال. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک الارم ہے اللہ کی طرف سے جو بار بار بچتا ہے اور ہمیں نیکی کی طرف وہ کرتا ہے. اچھا، روزے کیونکہ روزے کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، فضیلت آپ نے بیان کی. اچھا، روزے دار کی اگر بات کی جائے تو کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر میں پوچھنا چاہوں گی جن پر روزہ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جن پر روزہ معاف ہے؟ مطلب ایک تو آپ کہہ لیں یا ضعیف انسان، بیمار. میں چاہوں گی کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ اس کو بتائیں. دیکھیں، ایک بات جو میری بہن آپ نے کہا کہ روزے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے. آج ہمارے ہاں جو بیماریاں جو ہو رہی اکثر میدے کی وجہ سے، کہ میدا ہم لوگ کھاتے ہیں تو کھاتے اس لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے ہے کچھ لوگوں کی، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں کہ بس ان کا مقصد ہی کھانا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے سب کا یہی ہے، سحری کریں تو گھر میں ہوتا ہے افطاری میں کیا بنے گا، صبح ناشتہ کر رہے ہیں تو کہاں دوپہر میں کیا بنے گا، دوپہر میں کھانا بن رہا ہے تو رات کو کیا بنے گا. بس یہی بیگم کا کام، بیوی کا کام، بہن کا کام صرف وہی کچن میں ہی لگا رہنا. تو اب مقصد ہمارا کھانا. اب ہم صبح بھی ڈٹ کر کھا رہے ہیں، سحری میں بھی پراٹھا، تو پھر چائے، پھر پھینی، پھر اس کے بعد کڑھائی، پھر یہ تو ہم نے کیا. اس کے بعد پھر 15 گھنٹہ ہم نے رکا، اس کے بعد پھر 3 سے 4 گلاس شربت، اس کے بعد پھر پکوڑے، پھر اس کے بعد سموسے، پھر اس کے بعد فرائی، پھر اس کے بعد وہ ہے. تو اس صورت میں ایک تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دبا دبا کر کھاؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب بندہ عام دنوں میں اتنا کھاتا پیتا ہے تو اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے. جب معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر بیماریاں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، چونکہ معدہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو اب اللہ نے ہم کو 30 دن ایسے عطا کیے کہ بھائی تم اس صورت میں تھوڑا تھوڑا کم تو کھاؤ، اور سحری کے بعد پھر آپ افطاری تک کچھ نہیں کھا سکتے. معدے کو پریکٹس ملتی ہے، کچھ خالی ہو جاتا ہے، کچھ اس میں جیسے برتن، جو کوئی برتن ہو اس میں بہت بھر دو گے پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اب اس کے بعد پورے 15 گھنٹہ تقریباً پونے 15 گھنٹہ وقفہ ملا، کچھ ریسٹ ملا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو میرے آقا کا فرمان ہے، صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو آپ کا اور ہمارا یا ان کا جن کا روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ معدے کو تھوڑا سا موقع اچھا گھنٹہ، ورنہ صبح کے بعد پھر آفس میں بھی چائے پی رہے ہیں، وہاں کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، پھر برگر کھا رہے ہیں، یہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ کم، عام طور پر رمضان میں کم کھانا چاہیے. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی بیماری کی جو ماں ہے وہ جو معدہ ہے وہ کنٹرول میں آئے گا. اور پورے مہینے کے لیے وہ ایک یوں سمجھیے کہ آپ نے سروس کر لی، ٹیوننگ کر لی معدے کی، اور پورے 11 مہینے کے لیے وہ ایکٹیو ہو گیا. تو ایک تو یہ فائدہ. علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں روزہ معاف ہے، وہ میں پوچھنا دیکھیں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ تم میں سے جو مریض ہو، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، یا جو ہے سفر پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اور دنوں میں رکھ لیں. اب یہاں مریض سے مراد یہ ہے کہ ایسا مرض ہو کہ اگر اس نے اس حالت میں روزہ رکھا تو اس کی کنڈیشن آؤٹ ہو جائے گی، اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی. تو اس صورت میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہ رکھے، روزہ معاف ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ یا تو کوئی حاذق طبیب، کوئی ایسا جو اور ہو بھی دیندار ہو، جس کا ایک ہوتا ہے جو دین کی کوئی اہمیت نہیں رکھو روزہ، جبکہ وہ بخار کی اس کنڈیشن میں روزہ رکھ سکتا تھا اور اس کی طبیعت آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس نے کہا نہیں رکھو، اس کو اہمیت نہیں. حاذق بھی ہو، یعنی اس کی گہرائی کو سمجھتا ہو بیماری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے دینداری کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو. وہ اگر آپ سے کہے کہ آپ روزہ نہیں رکھو تو پھر شرعاً آپ کو منع ہے کہ آپ نہیں رکھیں. ورنہ نارملی حالت میں ہو تو بھی تو میں اس کی تھوڑی وضاحت
پوری کر دوں کہ نارملی حالت میں آپ جو ہے وہ تھوڑی بہت کنڈیشن اگر ایسی ہے بیماری کی تو اس میں روزہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر اگر ایسی خاتون جس کو حمل ہو یا بچے کو دودھ پلانے معاملہ ہو اور اس کو معلوم ہو کہ اس حمل کی وجہ سے وہ کمزوری بہت زیادہ لاحق ہو جائے گی یا پھر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے لیے ایسا مشکل ہو جائے گا کہ وہ بہت کمزور ہو جائے گی یا تکلیف میں آ جائے گی, تو اس عورت کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس بیماری کے علاوہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل شیخ فانی ہیں, یعنی ایسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول بستر پر پڑے ہوئے ہیں, نہ چلنے کی قاصر ہے, شیخ فانی ہے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں تو وہ ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ روزہ وہ کر دیں, یعنی کہ نہ رکھیں. اور پھر یہاں میں عرض کروں گا کہ سفر کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو یہ اللہ نے ایک ہوتی ہے رخصت, ایک ہوتی ہے عزیمت. اچھا, رخصت یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں, اب سفر سے مراد کیا ہے, جو کورنگی سے چورنگی جائے اس کا سفر ہو گیا. نہیں بھائی, سفر سے مراد یہ ہے کہ اس کا تقریباً 92 کلومیٹرز کی مسافت ہو, اور 92 کلومیٹرز کی مسافت میں اگر وہ جا رہا ہے, اس سے کم مسافت میں مسافر نہیں ہوگا, تو اس کو 92 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت ہو تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. اور جب رمضان المبارک میں جنگ کا موقع تھا تو صحابہ کرام میں جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو وہ بھی سفر تھا, اور سفر کے لیے صحابہ کہتے ہیں بعض نے روزہ رکھا بعض نے نہیں رکھا. جس نے رکھا اس نے نہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں کیا, اور جس نے نہیں رکھا اس نے رکھنے والے کو کہا کیوں تم نے رکھ دیا جب شریعت نے اجازت دی. ایک ہے رخصت کہ بھائی آپ نہیں رکھ لو, رخصت ہے. ایک ہے عزیمت کے حالت سفر میں اگر آپ کے لیے سہولت ہو, آپ کی طبیعت آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو تو آپ رکھو گے تو یہ اچھا ہے. تو اس لیے, اور آج ہمارے یہاں پر, آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لاہور جا رہا ہے ٹرین میں یا اس میں, تو اس کو کون سی پرابلم ہے؟ پہلے تو مشقت تھی, دھوپ کی شدت تھی. چلو ٹرین میں شاید پھر مشقت ہو, جو لوگ پلین سے جا رہے ہیں وہ تو 2 گھنٹے میں. تو اب اللہ نے ایسا موقع دیا, یہ موقع کو غنیمت جانا جائے. اس کا ایک ایک لمحہ اپنا غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے, عبادت میں گزارے اور روزہ نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرما دے گا. صحیح, بالکل. اور روزے کی بات کریں تو روزہ ہمیں ظاہر ہے صبر کا تلقین کرتا ہے, ہمت دیتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کہ روزہ رکھ کے لوگ عجیب غصے کا رجحان ہمارے یہاں کچھ بڑھ جاتا ہے. ابھی آپ شام میں دیکھیے گا ٹریفک, کوئی نہیں دیکھے گا کہ لال بتی بند ہے, لال بتی جل رہی ہے, اور وہ بس ٹریفک قوانین کو توڑتے ہوئے ایک دوسرے کو کے اوپر چیختے ہوئے ہارن بجاتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو روزہ تو صبر کی تلقین دیتا ہے. یہ جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں روزے میں, تو ایسے لوگوں کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کا معنی رک جانا, کیونکہ اخلاقیات کی کمی آپ کہیں گے, ظاہر اخلاقیات ہی سکھاتا ہے نا ہمیں روزہ, لیکن اس طرح کا جو رد عمل ہے اس کا تو مطلب ہے کہ آپ خالی بھوکے پیاسے ہیں اور آپ میں اخلاقیات نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روزے کا معنی ہے صوم, صوم کا معنی رکنا. اب اس صورت میں آپ کھانے سے رک رہے ہیں, پینے سے رک رہے ہیں, خواہشات نفسانی سے رک رہے ہیں, تو یہ تو وہ ہے جو کھانا پینا جو آپ کے لیے جائز تھا, جو آپ کے لیے حلال تھا, جبکہ غصہ کرنا شرعاً ویسے ہی حرام ہے, اور گالی بکنا یہ شرعاً حرام ہے. تو اب یہاں پر تو آپ جو حلال تھا اس سے رک کر جو حرام ہے وہ کرو گے تو پھر کس چیز کا فائدہ, پھر کون سا وہ ہے؟ تو یہاں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں میں قوت برداشت کم ہو گیا ہے, اور اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے بھی قوت برداشت کم ہوتی ہے, جو خاص کر کے خواتین میں ہوتی ہے, کہ وہ بچوں کو تب تک کر مارنا شروع کر دیتے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا, بچے تھوڑی شرارتیں کرتے. تو یہاں پر روزے کا سبق تو یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت برداشت ہو, کہ آپ کے سامنے جوس ہو, آپ کے سامنے جو ہے وہ فروٹس ہو, آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں, اور آپ اپنے اندر برداشت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ایک ٹریننگ دے رہا ہے, روزہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے, اور ٹریننگ کے اندر تقاضا یہ ہے کہ آپ حلال سے تو آپ اپنے آپ کو روک رہے ہو, تو حرام سے بدرجہ اولا روکو. اور یہاں ایک بات میں زہرا بہن میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ غصے کی وجہ سے آپ فوراً فٹ شروع ہو جاؤ, نہیں, آپ میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے, وہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ اس میں سے کتنا غصہ کرو. صحیح بات ہے. یہ بھی ہے کہ بھائی یہ نہیں آیا کہ غصہ آیا بیگم بس شروع ہو گئے بک 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 بک, نہیں, بلکہ اپنے اندر ول پاور اتنا ہونا چاہیے کہ اب کتنا کرنا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے سچویشن. اور پھر چونکہ وجہ ہے کہ اچھا یہاں یہ بھی
بھی عرض کروں بعض دفعہ آج کے دور میں جادو کے ذریعے بھی ایسا وار کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں غصہ شروع ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, بچوں پر فوراً, یا بچے ایسے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ایک الگ نہیں, وہ الگ نہیں ہے, دیکھیں وہ بھی ایک غصے کا تعلق ہے نا. ہاں, لیکن ہم اس غصے کی بات کریں جس میں اس قسم کا کوئی اثر نہ ہو, جو لوگ ویسے ہی کرنے لگتے ہیں. نہیں, دونوں صورتوں میں. ایک صورت یہ ہے کہ اس طرح کا بھی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے, تو اس صورت میں دیکھیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, تو اور حضور نے فرمایا پڑھ کر الٹی طرف تھوک دیں, 3 دفعہ پھونک دیں, تو آپ غصہ چلا جائے گا. پھر یہ کہ قوت برداشت جو آپ نے دیا ہے, تو اس صورت میں آپ برداشت کی قوت کریں. اور مینٹلی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب ٹریفک کو جیم کی وجہ سے وہاں پر جب آپ کو ٹرننگ لینا ہوگا, وہاں سے پوں اور وہاں سے ہارن بجے گا, تو اس صورت میں آپ مینٹلی طور پر پریپیئر رہے کہ مجھے برداشت کرنا ہے. جب آپ کا یہ مائنڈ ہوگا مجھے برداشت کرنا ہے, تو برداشت ہو جائے گا اور آپ وہ کر دو گے. ورنہ روزہ رکھ کر بھی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ روزہ بیسیکلی اسی کا ہی نام ہے کہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں آپ ان کو ختم کریں, اور اپنا روزہ رکھ کے یہ جتانا کہ میرا روزہ ہے, یا چھوٹا سا کام بھی آپ کو کوئی کر دیا جائے, یا اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگنا کہ نہیں ہمارا تو روزہ ہے, تو یہ اس طرح سے روزے کو نہ گزاریں. اچھا, یہ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ روزے کا کہتے ہیں روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے, اور روزہ دار اگر سو بھی جائے تو وہ نیند میں مطلب وہ بھی عبادت ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں, اور صبح سحری کر کے جو سوتے ہیں پھر افطار میں اٹھتے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک کو میں نے, کیونکہ میں ایکسپیرینس میں نے کیا اور کسی کو سمجھایا کہ روزے میں اتنا لمبا نہیں سونا چاہیے, روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ان کا نہیں, روزہ 8-10 گھنٹے بھی سو رہے ہیں تو عبادت ہے, روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. لیکن وہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں یہ بات کا تو انکار نہیں ہے کہ بھئی آپ حالت روزے میں ہیں, جیسے ہر عمل آپ کا عبادت ہے. ہاں, جیسے آپ نماز پڑھے, جب تک نماز آپ کی چل رہی ہے آپ کا ثواب چل رہا ہے, آپ کا میٹر آن ہے. آپ اگر حالت حج میں ہیں, جب تک آپ کا ایام حج چل رہا ہے, ارکان حج چل رہے ہیں, آپ عبادت میں. آپ جس وقت زکوٰۃ دے رہے ہیں, ان لمحات میں آپ کی وہ عبادت ہے, وہ ثواب ہے. یہ تو روزہ تو ایسا ہے کہ آپ کا سحری بھی ثواب ہے, عبادت ہے. آپ کے سحری کے بعد آپ کا نماز پڑھنا وہ تو ویسے ہی عبادت ہے. پھر آپ کے حالت روزے میں رہنا عبادت ہے. افطار کرنا ہی ثواب اور عبادت ہے. افطار کے بعد تراویح کی نماز میں جانے اور اس کا انتظار کرنا وہ بھی عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد رات کو روزے کے لیے سونے کی کہ صبح میں اٹھوں گا یا اٹھوں گی, اس صورت میں یہ انتظار میں آپ کا سونا, تو یہ بھی آپ کا عبادت ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کا ایک سونا بھی عبادت, آپ کی سانس بھی عبادت, آپ کا لمحہ بھی عبادت, آپ کا بیٹھنا, آپ کا بولنا نہ بولنا بھی عبادت, یعنی بولنے سے مراد اچھا بولنا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ فجر پڑھے اور منڈ کر سو جائے, تو امام, اور پھر اس کے بعد زور اٹھے, زور پڑے, پھر منڈ کر سو جائے اور کہے نہ ڈیوٹی نہ بیوٹی, بس وقت اپنا گزر گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو گیا. نہیں, بلکہ امام غزالی کہتے ہیں کہ روزے میں ایسا تو ہونا چاہیے کہ آپ کو بھوک کی طلب تو ہو, کچھ پیاس کی طلب بھی ہو, مشقت کوئی ایسا کام کریں, بے شک آپ عبادت کر لیں, تلاوت قرآن کر لیں. گھر والے کے کہنے پر باہر سے فروٹ ہی لے کر آئے, تھوڑی دھوپ کی تپش لگے تو آپ کو کچھ محسوس تو ہو, کچھ احساس ہو کہ میرا روزہ ہے, زبان پر کچھ خشکی تو آئے, کچھ پتہ چلے کہ بھئی روزہ ہے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ افضل العبادات احمدھا, کہ عبادات میں سب سے فضیلت اس کی جس میں مشقت زیادہ ہو. تو جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا وہ اس کو برداشت کرے گا, اس پر اتنا صبر کرے گا, صبر وہ اس کا اجر ہوگا. تو اب اپنے اوپر ہے کہ ایک وہ روزہ کا ثواب حاصل کر لیا, روزہ ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ اس میں اپنے لیول کو ایک اچھے لیول پر لانا. ہاں, یہ ہے کہ اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دینا کہ جو آپ کے لیے ایک باعث مشکل بن جائے, روزہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ میرے پر جان کا عذاب بن گیا, معاذ اللہ, خدا نخواستہ. اللہ تعالیٰ روزے سے پیار رکھے, نہ روزے سے نفرت دلائے. تو اس صورت میں اسی لیے باسز کو چاہیے, ہمارے چینل کے مالکوں کو چاہیے, یا آفس کے لوگوں کو چاہیے, یا پھر ہمارے یہاں ورکر کے لیے کہ وہاں وہ تخفیف دیں تاکہ وہ ان کے لیے آسانی رکھیں. تم یہاں پر آسانی اس پر کرو گے, رب تم پر آسانی فرمائے. بے شک بے شک, بس یہی بات ہے نا. لیکن یہی ہے کہ ہم بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے, اور جو آپ کے امپلائیز ہیں, جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, ایون چاہے وہ آپ کے گھروں میں بھی کام کرنے والے ہیں, تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ روزے سے ہیں,
تو تھوڑا سا آپ اس پہ چیز میں جو کام ہے اس میں نرمی برتیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور ظاہر ہے وہ آپ کی وجہ سے کسی کا روزہ نہ چھوٹے. اور یہاں پر میں ایک آپ کے پروگرام کے توسل سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں جی، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے رب کا ہمارا اور ہماری ذات اور ہمارا معاملہ رب جانے، مگر جو اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں اس کی جو ہے وہ پاسداری اور اس کا احترام کرنا ہم مسلمانوں کا تقاضا ہے بحیثیت مسلمان اور انسانیت کی. اب جب رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ ہے اس کا رب جانے، مگر اگر وہ کھلم کھلا نہیں کھاتا، کھلم کھلا کھاتا ہے، وہ منہ میں جو ہے پان ہے، منہ میں اس کے گٹکا ہے، وہ منہ میں ببل ہے، تو اب وہ بتائیے اسلام کا اتنا بڑا اللہ کا فرض ہے اس میں وہ اس کی توہین کر رہا ہے. بالکل بتائیے اس کے اندر ایمان کیسا ہے، کہ ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. وہ اپنے اندر جھانکے کہ وہ مسلمان ہے کہ وہ کھلم کھلا کھا رہا ہے، رب کی طرف سے عطا کردہ فرض ہے وہ نہیں رکھتا. وہ اس کا معاملہ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو رمضان مبارک کا بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے تو پھر بعد میں زمانے بھر کا روزہ رکھ کر بھی اس ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اب یہ ایک روزے کا یہ نہیں فرمایا زندگی بھر، حضور نے یہ نہیں فرمایا زندگی بھر، زندگی تو اس کی ایک لمٹ تھی کہ بس 60 سال 70 سال، یہاں زمانے بھر کا لفظ فرمائے کہ زمانے بھر کا روزہ رکھ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ایک رمضان کا. تو اللہ کے واسطے ان لوگوں سے کہوں گا جو روزہ نہیں رکھتے وہ اس رمضان کا قدر کرے، کمرے میں بیٹھ کر کھائے. میرے سسر جو ہے وہ بیمار رہتے ہیں. علامہ صاحب ہاں آپ کنٹینیو کریں پھر میں ایک عرض کر رہا تھا، ایک شخص جو ہے وہ بیمار تھے، ہاں وہ میرے لفظ نکل گیا چونکہ وہ بیمار ہے اور ایسی کنڈیشن ہے ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا. تو اس صورت میں اگر بیماری کی شدت کی وجہ سے کمرے میں اگر وہ کھاتے تھے تو اس صورت میں وہ کھاتے وقت کمرے میں یعنی میری سانس ہوتی تو بھی وہ کھاتے وقت وہ کھا رہے ہوتے تو ایسے یوں کرتے اور وہ کھاتے اور روتے تھے. میری ساس نے کہا کیوں ایسا؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں مجبور ہوں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری بیماری کی ایسی حالت ہے، مگر اللہ کی اور بھی مخلوق یہاں ہوگی نا، وہ دیکھی کہ مجھے اس سے شرم آ رہا ہے. یہ ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے. تو اللہ کا اس عطا کردہ روزے میں احترام کریں اور نہیں رکھا وہ آپ کا معاملہ، مگر شریعت کے اس فرض کی تحقیر نہ کریں ورنہ اللہ کے عذاب میں ایسے مبتلا ہوں گا کہ آپ کی اس وجہ سے ساری اور بھی مخلوق مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو جو آپ عمل کرتے ہیں روزہ رکھ کے اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ تلاوت جس میں بات کر رہی تھی پڑھ رہی تھی کہ آیت کی تلاوت کا ثواب قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے تو کتنا بڑی بات ہے. اور کہ آپ کا سانس لینا، آپ کا سونا، آپ کا ہر عمل عبادت ہے جو روزے دار ہوتا ہے. تو علامہ صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے وظائف ہیں جو کہ خاص طور پہ پہلے عشرے میں آپ بتانا چاہیں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ کرنے چاہیے، کون سی ایسی دعائیں ہیں جو کہ خاص پہلے عشرے کے لیے آپ بتائیں؟ میں عرض کروں گا کہ رمضان شریف میں 11واں روزہ ہو اور 12ویں کی رات ہو. کیونکہ یہ میں ایسا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں ہونا مشکل ہو جاتی ہے، رشتے ہونے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مائیں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں بچیوں کی شادی نہ ہونے پر. تو ایک خاص رمضان کا ایک وظیفہ ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں حاضرین اور ناظرین کو بتا دوں تاکہ یہ کہ جو کرے وہ یہ ہے کہ 11واں روزہ ہو، 12ویں کی رات ہو اور 12 رکعت نفل 12 نفل پڑھیں. 12 نفل جو ہوں گے وہ تقریباً 24 رکعت پر ہو جائے گی. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ پڑھیں. جب اس کے بعد وہ 12 نفل یعنی 24 رکعت پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد استغفار کر اللہ سے دعا کر کے اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی کر دے، رشتہ عطا فرما دے، اچھا رشتہ ہو جائے. تو فرماتے اگلا رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا اچھا رشتہ فرما دے گا، اس کو اچھا رشتہ ہو جائے گا. ہاں اگر اس کے رشتے کی اگر بندش ہوگی تو بندش تو ایسی ہے جیسے کہ وہ ختم نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس کا رشتہ نہیں ہوگا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو پھر بندش کس کو پتا کہ کس کی بندش ہے کس کی نہیں ہے. اچھا یہ میرا تھوڑا سا اس پہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور خاص طور پہ ان طاق راتوں میں تو میرے خیال ہے جو بھی آپ پہ بندش ہو، کیونکہ یہ راتیں اتنی عظیم راتیں ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے یا ابھی 15 شعبان گئی یا شب معراج، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آؤ مانگو اور اس رات تو وہ عطا کرتا ہے. تو میرے خیال سے اس رات کی فضیلت کے عوض اللہ تعالیٰ یہ جو بندش ہے یہ چیز بھی ختم کر دیتا ہے. میرا یہ ایمان ہے. دیکھیں ایمان جو ہے اپنے رب سے جیسا رکھے ویسا ہی رب اس کو عطا فرماتا ہے، مگر اللہ نے اسباب بنائے.
اچھا اللہ نے اسباب یہ بنائے کہ بیمار ہو تو دوائی کھاؤ گے تو شفا ہوگی. اگر کوئی بیمار ہو اور وہ کہے گا کہ نہیں بس میں دعا کروں گا, لیکن یہ راتیں بھی تو وسیلہ ہی ہے نا, یہ تو وہ وسیلہ ہے, مگر اللہ نے اسباب بھی بنائے نا. اللہ دیکھیں, ہم اگر بیمار ہیں اور دودھ پیے, اگر بادام پستے کھائیں اور دوائی نہیں کھائیں تو کیا وہ بیماری چلی جائے گی؟ بیماری نہیں جائے گی, لیکن امیونٹی ضرور آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی. اسٹرانگ ہو جائے گی. اسی طرح آپ عبادات کریں گے, آپ ذکر کریں گے, آپ وہ جو کریں گے اس سے آپ کی روحانیت بڑھے گی, آپ کا درجہ بڑھے گا. مگر جو بندش اگر ہے, جو اگر ایسا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس کو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ پڑھ کر یہ علاج کر کے ختم کرنا ہوگا. مگر یہ ہے کہ اپنے رب سے امید یہ رکھا جائے کہ اپنے میرا رب وہ بے نیاز بادشاہ ہے اور وہ فرما رہے مانگو, امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے بندش دور کر دے اور رکاوٹ ہٹا دے. وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ تو ہر چاہے پر قادر ہے, مگر اپنے طور پر بندش کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سبب بنائے تو اس کے مطابق کریں تاکہ وہ بندش بھی ہٹ جائے اور اس عمل کی برکت سے رشتہ بھی اچھا آ جائے. صحیح. بہت شکریہ علامہ صادق نقشبندی آپ کا, اور بہت اچھی گفتگو آج ہمارے ناظرین کو آپ بتائی, اور اس کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, اور ان دا اینڈ یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کی جو بھی آپ عبادات کر رہے ہیں اس میں خشوع اور خضوع ہونا بہت ضروری ہے, اور سوری اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اس رمضان یہ عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ بھی ہمیں اسی خوش اسلوبی سے نبھانے چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہے City at 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں City at 10 میں. میں ہوں زہرا رضا, اور اب بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اور اس مہینے میں ایک پرابلم یہ ہو جاتی ہے کیونکہ سحری اور افطاری ظاہر ہے آپ لوگ کرتے ہیں, اور کچھ ایسی اشیاء کا استعمال ہوتا ہے جیسے پکوڑے, فرائیڈ آئٹمس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, خصوصاً افطاری کی اگر بات کی جائے. پکوڑے, سموسے, رول, اور پھر اس کے بعد آپ کباب, شامی کباب, قورمہ, نہاری, تو یہ ساری چیزیں آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں. اسی طرح اگر سحری کی بات کی جائے تو سحری میں ایک تو کھایا کچھ نہیں جاتا, لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب پورا دن ہمیں بھوکا رہنا ہے اور پورا دن ہماری باڈی کو جو ہے انرجی چاہیے. لیکن رائٹ پورشن ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ نیوٹرینٹس کا ہے, چاہے وہ آپ کی نیوٹرینٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور مطلب ہر چیز کا ایک پورشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے, اور آپ کا جو اسٹمک ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی رہے, اس کو اتنا زیادہ نہ بھرنے کے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, کس طرح سے اپنا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے سحری کے لیے اور افطاری کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عائشہ عباس نے, جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بات کریں رمضان کی اور ایک صحت مند افطار کی اگر بات کریں تو کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا کیا چیزیں ہیں جو افطار میں کھانی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک کلچرل بھی کافی وہ ہے کہ ایک پوری ہیوی جو ہے افطار بنائی جاتی ہے جس میں سارے فرائیڈ آئٹمس ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی ایک صحت مند افطار میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ہم نے ایکچولی اپنے رمضان کے مہینوں کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے, سحری میں اور افطار میں. لیکن یہ بیسیکلی ڈیوائڈ ہوتا ہے 3 پارٹس میں, سحری میں اور افطار میں اور ڈنر میں. یہ چیز زیادہ ذہن میں رکھنی ضروری ہے. تو افطار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ کو کھولا, دعا مانگی, اور اس کے بعد کھجور لے لیا, پانی لے لیا, ہلکی ہم نے کوئی فروٹ لے لیا, چنا چاہ کے لی, اور اس کے بعد ہمیں اٹھ کے عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عبادت کری, نماز پڑھی, اور پھر ہمیں پراپر ڈنر کرنا ہے. لیکن ہم لوگ جو کرتے ہیں رانگ وے پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ تلن کا فرائیڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے بعد ڈنر کی گنجائش رہتی ہے. دیکھنا ہمارے شوگر لیول بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں, ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کی وہ شکایات بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر عائشہ, میرے خیال ہے آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے, آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس جو ہے کنٹینیو کریں گے یہیں سے اور بات کریں گے ڈاکٹر عائشہ سے کہ کس طرح سے ایک صحت مند جو ہے وہ سحری یا افطاری کرنی چاہیے. ایک لیتے ہیں بریک, پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عباس اور ان سے رابطہ جو ہے پھر سے بحال ہو گیا ہے. ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر عائشہ, ہم بات کر رہے تھے ایک صحت مند افطار اور صحت مند سحری کے حوالے سے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ, اگر افطار کی بات کی جائے تو کیا پورشن ہونا چاہیے, کیا چیزیں ایسی ہیں جو افطار میں کھانی چاہیے؟ دیکھیے افطار میں ہم اگر اپنا پورشن کنٹرول کرتے ہوئے اور تھوڑی تھوڑی چیز لے لیں, ڈائٹ کو اپنا بیلنس بھی لے لیں, چنا چاٹ لے لیں, اور کوشش کریں کہ ہم بات نہ لیں. کولڈ ڈرنکس جس کے اندر کیفین ہوتی ہے ہمارے جسم سے ہمارا پانی کو نکال دیتی ہے, یہ چیزیں اگر ہم نہ بہت اچھی ہے. ہاں. اور پورا دن ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے, بہت گرمی کا ہوتا ہے, ہمارے جسم سے پہلے ہی پانی سارا, تو ہم نے پانی کے انٹیک نہیں کرنا, مطلب 3 لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے. اور وہ روزہ ایک سحری تک کی پوری کوانٹٹی ہمیں پوری کرنی ہے. اس سے انشاءاللہ ہمیں ہمیں کوئی مسئلہ کام بھی نہیں ہوں گے, بھی ہم فیل کریں گے, جو ہیڈ ایک اور ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ عباس, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے, اور بس ہم اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ آج کا دوسرا روزہ بھی جو ہے آپ اپنے عبادات میں گزاریں اور اچھے کام کریں, اور چیزیں ہیں ان کو خشوع خضوع کے ساتھ کریں, دل سے کریں, اور یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور ہم سب کی یہ دعا بھی ہے کہ جہاں جہاں کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے اس کی تمام مشکلات کو دور کرے. آمین. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.